ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور دوپہر 3 بجے سے لے کے وقت افطار تک آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے اور مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر افطار کے پکوان اور علم و آگاہی، عالم اور ہم اور ہمارے مہمان خاص. اور ابھی جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے مدحت نعت کا اور اسی میں ہمارے مہمان خاص بھی ہوتے ہیں، ان سے ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور یہ سیگمنٹ ہمارا وقت افطار تک چلتا ہے. تو سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں، میرے ساتھ موجود میمن کمیونٹی سے آپ کا واسطہ اور بہت فلاحی کام آپ کرتے ہیں، بہت ایکٹیو رہتے ہیں آپ، جناب شکیل احمد ماروٹی. السلام علیکم. شکیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رمضان المبارک. میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. رمضان المبارک کیسے گزارا آپ نے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا. آپ کو پتہ ہے اس پر روٹین ہماری تو ویلفیئر اور زکوٰۃ بڑی مصروفیات ہوتی ہے. باقی کوئی ایسی خاص اس وقت ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، تو صرف یہی اسی پہ فوکس رہتا ہے. کچھ مختلف نہیں گزرا پچھلے سالوں سے؟ کہیں نہیں، بلکہ بہت اسموتھلی اس بار. ہاں یہ ہے کہ لوگوں کا رش بڑھ گیا، لوگ بڑے پریشان ہیں. ہاں اس میں میں بات کروں گا آپ سے، لیکن میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں کہ آپ حصہ بنے ہمارے ٹرانسمیشن کا. اور میرے ساتھ معروف نعت خواں جناب عمران باسط صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے عمران بھائی؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک الحمدللہ ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں آپ حضور کی ثنا و توصیف کرتے ہیں ماشاءاللہ. دراصل ذوالفقار بھائی جو ہیں وہ ان سے ذرا زیادہ وابستگی ہے تو اور پھر وہ رشتہ داری کے حوالے سے بھی تھوڑا سا. اور پہلی بار آپ میرے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں اس پر. میرے ساتھ معروف نعت خواں نورین افضال. ہاں مجھے انہوں نے پہلے کہا تھا، دیکھیں میرا نام جو ہے نا نورین افضال ہے، افضل مت کہیے گا مجھے آپ. تو میں نے بالکل آپ کو جو ہے نا میں نے کہا نورین افضال کر کے نا یاد رکھوں. کیا کرتی ہیں ویسے آپ؟ میں نعت خوانی کرتی ہوں، ہاؤس وائف ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مدرسہ پڑھاتی ہیں؟ ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اور ٹیچرز اور بھی ہیں ماشاءاللہ. جی جی چلیں آپ تو ماشاءاللہ سارے ہی نیک کام کرتی ہیں ماشاءاللہ. بس اللہ پاک آپ کو اسی میں لگا کے رکھے اور بچوں کو آپ اچھی تعلیم دیتی رہیں. میرے ساتھ معروف نعت خواں حاجرہ تیمور. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ رمضان میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. رمضان کیسے گزارا آپ نے؟ الحمدللہ بہت زبردست گزرا. تھوڑی مشکلات آئی تھیں لیکن الحمدللہ وہ سالو ہو گئی. کیا مشکلات؟ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گئی تھی؟ ارے وہ تو بہت زیادہ تھی، یقین مانے بہت زیادہ. پہلے نہیں جاتی تھی ہماری طرف لیکن اب تو بہت زیادہ جانے لگ گئی ہے. اس کے علاوہ رمضان بہت الحمدللہ پہلے سے بنسبت بہت ٹھنڈے گزرے، یعنی ویدر بھی بہت زبردست بہتر گزرے. جی اس شروع کے روزے میں ویدر بہتر تھا الحمدللہ، لیکن اس کے بعد ابھی بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. چلیں ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ظاہر رمضان اللہ کا مہمان ہمارے بیچ آتا ہے اور ہمیں اس کو خوب جوش و خروش کے ساتھ ہم مناتے بھی ہیں اور اس کو جب جاتا بھی جب یہ ہے تو ہم اس کو بہت اچھے انداز میں اس کو رخصت بھی کرتے ہیں. نہ جانے ہمیں اگلا رمضان ملے نہ ملے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم ایک نعت شامل کرتے ہیں. میں جناب عمران باسط صاحب سے کہتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گے رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گے رہنے سے کام ہوگا. در نبی پڑا رہوں گا، پڑے گے رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو
قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا کبھی تو میرا سلام ہوگا ماشاءاللہ عمران بھائی کیا بات سبحان اللہ میں چاہوں گا کہ حاجرت تیمور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کریں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر سمت آ رہی ہے صدائیں درود کی ہر سمت آ رہی ہے صدائیں درود کی ایک دھوم سی مچی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد ہر ایک بھر رہا ہے وہاں دامن مراد مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں مخلوق جا رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں رحمت
برس رہی ہے محمد کے شہر میں. ماشاء اللہ حاجت تیمور معروف نعت خواں کی آواز میں آپ نے سماعت کیا. بہت اچھا کلام کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. اور میں بات کروں گا جناب شکیل بھائی آپ سے. شکیل بانوٹھے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں خاص ظاہر ہم زکوٰۃ کا، فطرے کا، خیرات کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہر سال ظاہر آپ کی جو ایک ذمہ داری لگتی ہے نا، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ نہیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اس وقت جو فی زمانہ حالت چل رہی ہے تو اس وقت بہت زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. حالات بہت سنجیدہ طور پر جو ہے چاہے جائے کہ اس میں پروفیشنل لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، جو ہیبیچول ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، لیکن وائٹ کالر مر گیا ہے، جو سفید پوش ہے وہ مر گیا ہے. ایک تو وہ طبقہ ہے جو زکوٰۃ پہ چل رہا ہے، یعنی کہ ڈیفینیٹلی وہ ڈیزرو ہے اور وہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ حقدار ہے، لیکن ایک وہ طبقہ ہے جو وہ کسی کے پاس جانے سے گریز کرتا ہے، سفید پوش انسان، وہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہے. اور ہم سب کو ضرورت یہ ہے کہ بہت سارے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں. جیسے میرا تعلق اچھی من برادری سے ہے تو ہمارے ادھر بھی الحمدللہ بہت ساری ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم نان زکوٰۃ یعنی وائٹ کالر کے لیے، وائٹ سفید پوش حضرات کے لیے، ان فیملیز کے لیے کچھ کریں. اسی طرح فلاحی اداروں سے بھی درخواست یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اپنی جگہ پہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن ان سفید پوش حضرات کے لیے، ان سفید پوش خاندانوں کے لیے بھی کچھ ایسا کام کیا جائے جو اس وقت آپ کے سامنے بڑے بہت مطلب تکلیف دہ انداز میں جو ہے وہ موجود ہے. اچھا شکیل، فاؤنڈر بڑھ رہے ہیں، دینے والے بڑھ رہے ہیں؟ جی دینے والے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. بڑھ رہے ہیں نا؟ جس طرح لینے والے بڑھ رہے ہیں تو دینے والے بڑھ رہے ہیں. حالات تو مطلب اس طرح نہیں ہے، کاروباری حالات تو الحمدللہ مجھے کیونکہ کاروباری حالات بھی بہتر کا ہیں. بہت ہے، بہت بہتر ہے. مجھے جو فیل بہتر ہے مارکیٹ کا جو اس وقت سینیریو نظر آ رہا ہے وہ ایسا نہیں. اب یہ تو اصل میں نے بھی کل ایک کلپ دیکھا تھا کہ وہ میمن والی بات ہے کہ اب کسی معاف کرنا میمن کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ہم لوگ تو اسی کیٹیگریز میں بیٹھتے ہیں، اور معافی بھی چاہوں گا تمام دوستوں سے کہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی حالات کیسے ہیں تو یار حالات بہت ٹف جا رہے ہیں یار حالات. لیکن مارکیٹوں کے جو حالات ہیں، فوڈ اسٹریٹس کے حالات ہیں، 10% فوڈ اسٹریٹس پہ لوگ ہیں، لیکن بہرحال اس وقت آپ دیکھیں تمام جتنے بھی اس وقت جو افطارس وغیرہ کے چل رہے ہیں، شیڈولز چل رہے ہیں اور سارے، تو اس وقت مارکیٹ کے اندر خوشی ہے، حالات بہتر ہیں، پہلے کی بنسبت بہتر ہے، کچھ بہتر ہے. ہاں کچھ بہتر ہے. چلیں جناب، شکیل بانوٹھے صاحب کہہ رہے ہیں بہتر ہے تو مان لیتے ہیں بہتر ہے. اچھا ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور سیگمنٹ ہمارا مدحت نعت اور بچوں کی اسی میں روزہ کشائی ہم کرتے ہیں. اور آج بھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اسٹیج ہے اس پہ جگہ نہیں ہے، اور اتنے بچے ماشاءاللہ، یہ 1 2 3 4 5 6 بچے ماشاءاللہ، اور آج 6 بچوں کی ہم روزہ کشائی کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہماری اسلامک اسکالر محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیرا آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، کرم پروردگار کا. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آج 27ویں شب، کیا کہیں گے آج کی شب کے حوالے سے؟ بالکل چھوٹی سی لائن. شبہائے قدر طاق راتیں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کریں، اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کو بھی راضی کریں. واہ 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 واہ. رب کو راضی کرنے کا طریقہ یہ مخلوق کو بھی راضی کریں، مخلوق کو راضی کرنا ضروری ہے. کیونکہ خدا کو وہ دل بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں جس میں رحمت ہی رحمت ہو، کرم ہو، رحم ہو، لوگوں کے لیے محبت ہو، ترس ہو، خلوص ہو، الفت ہو، چاہت ہو، مودت ہو. یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق کے لیے ہونی. واہ واہ. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب عاشر صاحب موجود، اور عاشر صاحب جو ہے نا وہ اپنا کرسچن ہے، اور ان کے بھی روزے چل رہے ہیں. بالکل ایسا 40 ہوتے ہیں. ہاں، تو کیسے اہتمام کرتے ہیں روزوں کا؟ افطاری سحری کس طرح ہوتی ہے بھائی، بتائیں تھوڑا سا ہمیں. السلام علیکم. سب سے پہلے شہزاد بھی شکریہ آپ کا، میٹرو کا، کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا. جناب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. اچھا شہزاد بھی ہوتا ہی ہے کہ جو ہمارا روزہ ہے وہ بالکل آپ کے روزوں جیسے ہی ہے. بالکل. صرف اس میں ہاں نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں روزے کے دورانیے میں. اچھا روزہ ایک شام سے دوسری شام تک ہے. جیسی مطلب سورج غروب ہو گیا تو آپ کے جیسی سورج غروب ہوا اور اس میں آپ نے روزہ کھولا، وہی آپ کی افطار ہے، وہی آپ کی سحری ہے. پھر آپ نے اگلی جو ہے وہ شام کو روزہ کھولنا ہے. اچھا ایسے. اچھا ہم تو یعنی پھر روزوں کے بعد پھر ہماری عید آتی ہے. جی جی. ہم تو ہم بھی ایسٹر سیلیبریٹ جو کرتے ہیں. ہاں آپ بھی مناتے ہیں؟ جی جی. ایسٹر جو ہے وہ عید ہی ہے. آپ کے روزے کتنے دنوں کے ہوتے ہیں؟ 40 دن.
40 दिनों के, 40 रोजे। हमारे 30 दिनों के होते हैं, आपके 40 दिनों के होते हैं। 40 के बाद जो 41वां जो दिन होता है उसमें आप ईद मनाते हैं, ऐसा ही है जी या नहीं? ऐसी है 41वें दिन हम लोग ईद मनाते हैं। आशिर भाई कितने दिनों की ईद होती है? हमारी 3 दिनों की होती है, आपकी? मेन तो जो संडे वाला दिन होता है वो ईस्टर होता है। अच्छा, हमारे रोजे जो है हमेशा बुध को शुरू होते हैं, जिसको हम राख का बुध कहते हैं, ऐश वेडनेसडे, और ये ख़त्म होते हैं इतवार हफ्ते की दिन जो 40 रोज़ मुकम्मल हो जाते हैं, और उसके बाद जो इतवार होता है उसमें हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि ईद आपकी क्या एक दिन की होती है? ईद हमारे जो है ना वो मेनली तो एक दिन की, एक दिन की होती फिर उसके बाद क्योंकि माशरती तौर पे जो हमारा एक पाकिस्तान में रहते हैं तो उसके 3 दिन ही सेलिब्रेट हो रही होती है। अच्छा, ईद क्या हम तो गले मिलते हैं, आप क्या मिलते है। जी आप हम भी गले मिलते हैं गले मिलते हैं ऐसे ही गले मिलना, एक दूसरे को तहाइफ देना, एक दूसरे से मिलना। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर वो था इफ्तार प्रोग्राम था, तो इसमें जितनी भी इफ्तारियाँ हुई वो हम सब हैंडल कर रहे थे। उसमें फिर हमने जो अजान थी उसमें जितने भी रोज़े आपके आज 27 हो रहे हैं, हमारे आज 19 रोज़े हो गए मुकम्मल, हो जाएगा आगे आपके जी आपके 27 हैं, हमारे 19 हो जाएंगे आज। तो सारे जो रोज़े मैंने जो है वो अजान पे इफ्तार किए हैं। वाह 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 वाह, क्यों यही। आशिर भाई आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे मेहमान बने, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और हमारे भी हक में आप दुआ कीजिएगा, ठीक है। मैं आता हूँ सैयदा हिरा शिराज़ी आपकी तरफ, और सबसे पहले आप मुझे बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ पर, उनकी शान पर बहुत हमने बात की, ठीक है ना, हम उनकी उम्मती हैं, हमें कितना एजाज़ हासिल है ये बताएं मुझे आप। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर का उम्मती होना बज़ाते खुद एक एजाज़ है। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है तौरात की तख्तियों में पढ़ा कि एक उम्मत ऐसी होगी कि जब वो नेकी करने का इरादा करेगी और करेगी नहीं, परवरदिगार उससे पहले ही लिख लेगा, और जब वो नेकी कर लेगी तो उसे 10 गुना ज़्यादा उसका अजर अता करेगा, और जब वो गुनाह करने का इरादा करेगी तो परवरदिगार लिखेगा नहीं जब तक कि गुनाह कर नहीं लेगी। और वो उम्मत ऐसी होगी कि रोज़े हशर क़यामत के दिन उनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे। अल्लाह ताला उनके लिए ज़मीन को ऐसा पाक कर देगा कि वो जहाँ पर भी नमाज पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इन सारी चीज़ों को पढ़ा तो उन्होंने ख्वाहिश की, कहा परवरदिगार वो कौन सी उम्मत होगी वो मेरी उम्मत हो जाए। तो परवरदिगार ने कहा नहीं, वो मेरे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। तो और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो है कि जिनका तज़किरा कुरान मजीद में जिम्मेदारी के साथ अर्ज करी हूँ, हर पारे में कहीं इशारतन और कहीं वाज़े, हर पारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो है जो कोहे तूर पे जाते थे, अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, अल्लाह से बातें करते थे। इतने बड़े जलीलुल कद्र नबी, उन्होंने कहा कि वो उम्मत मेरी हो जाए। परवरदिगार ने कहा नहीं, वो मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। तो वो फरमाते हैं कि परवरदिगार फिर तो ऐसा कर कि मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। तो इमाम राज़ी कहते हैं कि जिस उम्मत में शामिल होने के लिए, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हमें तो दुआ भी नहीं मांगनी पड़ी, परवरदिगार ने अपने फजल से हमें मदीने वाले की उम्मत में ऐसे ही शामिल कर दिया। वाह वाह, सुभान, हमें मदीने वाले की उम्मत में शामिल कर दिया। खुदा का फजल है, ये खुदा का रहम है, खुदा का करम है। तो फिर हम उनका शुक्रिया अदा ना करें तो क्या करें? ये जो जिक्र होता है, ये जो महफिलें होती हैं, ये जो हम हुजूर के नारे लगाते हैं, हुजूर की तौसीफ करते हैं, हुजूर का तस्करा करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमारा एक जज्बाती रिश्ता है हमारे नबी से। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं सही बुखारी में, उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह क़यामत के दिन हम आपसे कहाँ मुलाकात करेंगे, आप हमें कहाँ मिलेंगे? तो फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पे मिलोगे, तो मुझे हौज़े कौसर पे मिलोगे। तो पूछा या रसूलुल्लाह वहाँ पे फिर जो हौज़े कौसर से सैराब कराया जाएगा उम्मत को, वो क्या मैं अनस कराऊंगा या जनाबे हज़रत बिलाल कराएंगे या सलमान फारसी कराएंगे? कहा नहीं, मेरी उम्मत प्यासी आ रही होगी, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद उनको अपने दस्ते मुबारक से सैराब कराऊंगा। कहा रसूलुल्लाह अगर आप वहां पर हमें नहीं मिले तो कहाँ ढूंढेंगे? कहा फिर पुलिस सिराज से जब मेरी उम्मत गुजर रही होगी तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर खड़ा होऊंगा और रब्बे सल्लिम का परवरदिगार को वास्ता दे रहा हूंगा और अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहा होगा। तो उसके लिए डरने की क्या बात है जिसके लिए दुआ करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हो। फरमाया या रसूलुल्लाह अगर आप वहां भी हमें नहीं मिलेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे? कहा कि फिर मीज़ाने अमल पर मैं तुम्हें मिलूंगा, जहां पर अमाल तोले जा रहे होंगे, वहां पर जब तुम्हारे अमाल तोले जा रहे होंगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
تمہاری کامیابی کے لیے دعا کرے گا، اور جس کی کامیابی کے لیے محمد دعا کرے وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ امام رازی فرماتے ہیں، اور بخاری میں بھی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نا جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ جہنم میں جا رہا ہے، اب فیصلہ ہو گیا، طے ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ آقائے دو جہاں سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب گئے اور پوچھا فرشتوں سے کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ جب اس کے اعمال کو تولا گیا تو نیکیاں کم تھیں، گناہ زیادہ تھے، اس لیے جہنم میں جا رہا ہے۔ کہا نہیں، دوبارہ تولو، دوبارہ تو فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ نے کہا نہیں، محمد کے کہنے پہ دوبارہ تولو، دوبارہ تولا گیا تو رسول اللہ کے پاس ایک رکا تھا چھوٹا سا، آپ نے اس میں جو نیکیوں کا پلڑا تھا اس میں رکھ دیا، تو وہ اتنا بھاری ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا کہ پروردگار کی ندا ہے کہ یہ تو جنت میں جائے گا، اب نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ جب وہ جنت میں جانے لگا، جنت کا دروازہ کھل گیا تو رسول اللہ کے قدموں میں گر گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو پوری زندگی گناہ کیے، کوئی ایسی نیکی کی ہی نہیں ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، یہ کیا ہے، یہ کیا تھا چھوٹا سا رکا؟ تو فرماتے ہیں وہ جو تم مجھ پر درود و سلام بھیجتے، کیا تمہیں نہیں یاد وہ جو تم میرے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، جو نعرے رسالت لگاتے تھے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور یہ اسی کا اجر ہے۔ تو یہ جو ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہ جو نسبت رسول ہماری ہے کہ جب مدینے والے کا ذکر آتا ہے، درود و سلام ہماری زبانوں سے بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے، تو اس کا اجر ملے گا۔ آج شب جمعہ ہے اور 27ویں شب ہے، بہت بڑی شب ہے، کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ درود بھیجیں گے، سیدھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا درود جو ہے وہ چلا جائے گا، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ پیش کیا آپ نے۔ میں جناب ناصر حنیف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جناب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ رمضان آپ کا کیسا گزرا؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ پچھلے سال تو ظاہر مدینہ پاک میں تھے، بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے بڑی چائیں پلائی ہمیں، لیکن اس سال آپ بھی یہاں ہیں، ہم بھی یہاں ہیں، یہی پلا دیں گے۔ ہاں تو ناصر بھائی کیا مصروفیات رمضان؟ بس کچھ چل رہے ہیں معاملات، پروگرام کے حوالے سے، ایونٹس کے حوالے سے چلتے رہتے ہیں۔ تو فروغ نعت کے حوالے سے بھی کوئی کام؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیا مینجمنٹ کے حوالے سے پروگرام کی مینیج کرنا ہوتا ہے، کچھ مختلف چینلز پہ مختلف لوگوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں، تقریبیں کہتے ہیں، ختم قرآن وغیرہ، اس میں کافی کنٹریبیوشن ہوتا ہے نعت خوانی کے حوالے سے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بھی نعت شریف پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا کن کو پڑھتے ہیں آپ؟ میں اپنے آپ کو ہی پڑھتا ہوں، نہیں کسی کو فالو تو کرتے ہوں گے نا؟ فالو میں قاری صاحب کو کرتا تھا، پسندیدہ آپ کا نعت خواں؟ قاری وحید ظفر۔ جناب فجر الدین فجر معروف نعت خواں؟ نہیں ایسا نہیں، وحید ظفر قاسمی، قاری وحید ظفر قاسمی۔ قاری وحید ظفر قاسمی، ہاں۔ اللہ پاک فجر الدین فجر صاحب کے بھی درجات کو آمین آمین۔ جی جی، قاری وحید ظفر قاسمی، قاری وحید ظفر کو پڑھتا ہوں، ام حبیبہ کو پڑھتا ہوں میں، الحمدللہ۔ کیا بات ہے ام حبیبہ کی، واہ واہ۔ کوئی کلام کہ اگر دو شعرا مجھے سنا دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ یہ مائک آپ کو دوں میں، ہینڈ مائک دیں، ناصر بھائی کو دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء۔ ڈاؤن لوڈ کریں اسلام ورلڈ ایپ، زیادہ سے زیادہ تلاوت سنیں اور پائیں ہر عشرے میں 2 عمرہ ٹکٹس جیتنے کا موقع۔ تو ابھی اسلام ورلڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ رحمت
لقب سرور ذی حشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی خاتم الانبیاء سرور ذی حشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی خاتم الانبیاء آپ ہیں وجہ تخلیق کون و مکان آپ کے دم سے ہے یہ زمین آسمان آپ ہیں بے نشانی کا بین نشان اے شگے دو سرا خاتم الانبیاء اے فصیح البیان اے بلیغ اللسان اے وحید الزمان ماورائے گمان آپ کا نور ہے از کرا تا کرا شاہد کبریا خاتم الانبیاء آپ کے سر پہ لولاک کا تاج ہے آپ ہی کو فقط فخر معراج ہے آپ کے ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. ماشاءاللہ ناصر حنیف صاحب کیا بات ہے آپ کی. اچھا ناصر بھائی مجھے بتائیں کہ ظاہر نعت خوانوں پر بھی اور شعراء کرام پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے, ٹھیک ہے نا. آپ چاہے محفلوں میں نہیں جاتے لیکن آپ فوکس کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں آپ کے میسیجز سے اور تنقید جو آپ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے کی جو نعت خوانی تھی آج سے 15-20 سال پہلے, جس طرح آپ نے کلام پڑھا ام حبیبہ کا, صدیق اسماعیل, قاری وحید ظفر قاسمی, ذوالفقار علی حسینی, الحاج سعید ہاشمی اور الحاج جو پڑھتے ہیں جو نعت خواں, اور آج میں کیا تبدیلی ہے, آج کی نعت خوانوں میں کیا تبدیلی ہے؟ وہ پہلے کے دور میں اصل میں نعت خوانی ہوا کرتی تھی. اب نعت خوانی کم ہے, بس یہ کہ اس میں آپ اپنے آپ کو شو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کلام کی کوئی سلیکشن نہیں ہے. پہلے روحانیت ہوتی تھی محفلوں میں, کیفیت ہوتی تھی. کوئی نعت سنتا تھا تو اس کو لگتا تھا کہ یار آج محفل اپنے عروج پہ ہوئی ہے. قاری صاحب ہو گئے, ذوالفقار علی حسینی صاحب ہو گئے, مطلب جہاں بھی محفل ہوتی تھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اپنی پرفارمنس سے بالکل نیچے آیا ہو, تب اچھی پرفارمنس. آج کل تو بس یہ ہے کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا اور اس کا ٹرینڈ زیادہ چل رہا ہے تو لوگ تھوڑا سا تو شکیل بھائی آپ بھی بہت اہتمام کرتے تھے محفلوں کا پہلے, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ محفلیں ہوتی تھیں اور بڑی کیفیت بھی ہوتی تھی, جس طرح ناصر حنیف نے بتایا کہ ہوا کرتی تھی. اور اب کیا کہتے ہیں, کیا تبدیلی آ گئی ایسی جو روحانیت نہیں ملتی ہمیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار بھائی کے ساتھ ہمارا ابتدائی سفر تھا, بڑا سفر کیا آپ نے, میں نے, ذوالفقار نے, میرا سفر کیا, اللہ نے کے رحمت. آمین. تو پہلے ہوتا تھا ادب ہوتا تھا, پیار ہوتا تھا, محبت ہوتی تھی, خلوص ہوتا تھا, لیکن اب وہ نظر نہیں آتا. اب وہ کیا ہے کہ پروفیشنلزم جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے, دکھاوا بڑھ چکا ہے اور مال کی کثرت بڑھ چکی ہے. مال کی کثرت, ہم ناز سے ہٹ گئے. ٹھیک ہے. پہلے جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی
ٹھیک ہے، جو لفافہ وغیرہ اور جو ساری وہ چلے ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، ان کے بھی ایکسپینسز ہیں، ساری چیزیں، لیکن پہلے دیکھیں آپ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی. میں نے ذوالفقار بھائی کے منہ سے کبھی نہیں سنا، اتنے معروف نعت خواں تھے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں. پہلی دفعہ جب میں نے ان کی نعت سنی تھی تو مجمع میں مطلب میں سمجھتا ہوں 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب مائک پہ آواز گونجی تھی تو پورا محلہ وہاں پر جمع ہو گیا تھا. تو محبت تھی، پیار تھا، ادب تھا، خلوص تھا. بھائی آتے تھے تو بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، پیار ہوتا تھا، اور ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ نہیں یہ ذوالفقار بھائی کو ہی سننا ہے، بہت سارے نعت. تو اب وہ نہیں رہا. اور دوسرا ایک بات اور ذوالفقار اپنا شہزاد بھائی جو بیوی نے بات کی، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا، شاید موقع ملے نہ ملے، کیونکہ آپ بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بیوی نے جو بات کی کہ ہمیں آج کی رات میں اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے، تو اس حوالے سے میں ایک مفہوم حدیث جو ضروری سمجھتا ہوں یا بیان کرنا، کہ ابو اشر ایک قوم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ابو اشر وہ قوم تھی کہ 200-400 لوگوں کو وہ بیٹھ کر تمام اطراف کے لوگوں کو وہ جمع کر کے کھانا کھلاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنی ادا پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بنو ہاشم سے نہ ہوتا تو میں بنو اشر سے جو ہے وہ میرا تعلق ہوتا، کہ وہ اللہ کی مخلوق کی جو وہ اس طرح خدمت کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے اس کی مخلوق کی جو ہے وہ جڑے رہنا، عنایت کرنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے درد کا احساس کرنا، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا اسی میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. واہ واہ، بہت خوبصورت بات. اور میں بھی یہی کہتا ہوں ہیرا شیرازی کہ انسانیت جو ہے نا سب سے پہلے ہے. انسانیت سب سے پہلے. آپ کسی کو نہ دیکھیں یہ کون سے فرقے سے یا اس کا مذہب اسلام ہے، تعصب سے پاک ہو، تعصب سے پاک ہو. انسانیت سے قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور کسی آپ دیکھیں نا جب آپ ہم میسج دیں گے نا شہزاد بھائی، آپ کے پاس لوگ جڑتے ہیں. لوگ جڑتے کیوں ہیں؟ آج دیکھیں میں نے ماشاءاللہ دیکھا وہ آپ کے ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور بھی بہت سارے مکاتب فکر کے آپ کے پاس لوگ موجود ہوتے ہیں. تو وہ جڑنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ ایک ہی یکساں سب کو تعصب سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، محبت ہے، پیار ہے، پیغام ہے، امن ہے. اور قرآن بھی جو ہے وہ انسانیت کا پہلے درس دیتا ہے. بہت پہلے بات کی باتیں تو ساری چیزیں، یہ فرقہ واریت وغیرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہیں پر بھی جو ہے. ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ہے نا کچھ بھی نہیں جائے گا آپ کے ساتھ، محبتیں ساتھ جائیں گی. بے شک بے شک. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی نعت ہم شامل کریں ہمارے اس خوبصورت سیگمنٹ میں. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد کہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، کہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ،
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम में हूँ आपको मेज़बान शहजाद सईदी। हमारा ये सेगमेंट जो कि खूबसूरत सेगमेंट है, हमारा रोज़ा कुशाई भी होती है बच्चों की, और यही मिदत नात हम इसमें करते हैं। और हमारे स्पॉन्सर का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँ, जिनके ताउन से ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। सबसे पहले एस्कीमो आइसक्रीम जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, वे मिनरल वाटर ने हमारे साथ ताउन किया इस नशरियात को नशर करने में। मरहबा का शरबत गुलबहार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह डेयरी मिल्क सेंटर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एडमिरल मेल ग्रूमिंग ब्रांड जो कि आपकी शख्सियत को बदलता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दमथल स्वीट एंड बेकर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमदर्द का नौनिहाल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्विज शरबत बनाने वालों का वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मैं स्पॉन्सर किया। नेल्सन पेंट जो कहते हैं कि रंग ज़िंदगी का, और आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देते हैं, मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें स्पॉन्सर किया। और यूनिक बाइक बनाने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मैं स्पॉन्सर किया। कमांडर सिटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसाका LED लाइट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैक्स वैल्यू का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कॉन्टिनेंटल बेकरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मैं स्पॉन्सर किया। मलिक क्लॉथिंग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पांडा केमिकल्स जो कि सफाई सुथराई का ख्याल करते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें स्पॉन्सर किया। मेट्रो फूड फैक्ट्री का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एबीजे जीन्स बनाने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दी ओवन बेकर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और न्यू टाउन बेकर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मैं स्पॉन्सर किया। और एक्वेटिक एडवेंचर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आडोर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तमाम स्पॉन्सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मैं स्पॉन्सर किया ये खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम को नशर करने में। मैं आता हूँ बच्चों की तरफ, और बच्चों का आज रोज़ा है और इनका रोज़ा हम हमारे स्टूडियो में सेलिब्रेट करते हैं। जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक। रोज़ा रखा है जी। कौन सा रोज़ा आपका? पहला। और हमारा कौन सा रोज़ा है आज? हमारा 27वां। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया हिरा शिराजी ने। और न्यू टाउन बेकर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मैं स्पॉन्सर किया। और न्यू टाउन की जो इफ्तार गिफ्ट होगा इंशाल्लाह वो आपको देंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, क्या करती हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 में चली गई आप? पहले किस में थी? 4 में। अब 5 में? 5 में अभी? 5 में। अच्छा, शहरी में क्या खाया था आपने? शहरी में क्या खाया आपने? सालन पराठा। सालन किसका था? चिकन का था। अच्छा, आपकी मम्मा साथ में आई हैं? जी। और आपकी मम्मा ने मुझे 50 बार बोल दिया कि इसकी नात लेनी है, तो मैंने कहा शायद आप बहुत अच्छा पढ़ती होंगी, तो बेटा एक नात मुझे आप सुनाए, एक शेर, फिर उसके बाद मैं बच्चों से बात करता हूँ। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बात सबा, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। बहुत अच्छी पढ़ती हैं, इनको दें आप। ये माशाल्लाह आज बहुत तैयार होकर आई हैं। थैंक यू। कौन सा पॉलर से आप तैयार होकर आई हैं? मम्मा ने करा है। मम्मा ने तैयार किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मनाहिल फ़हीम। मनाहिल फ़हीम। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 3 में हूँ। आप 3 में, माशाल्लाह। सहरी की आपने? जी बिल्कुल। बिल्कुल किया आपने। अच्छा, क्या खाया सहरी में? मैंने पराठा, कीमा, मिल्कशेक। बहुत सारे आइटम खाकर आई हैं आप, हैं माशाल्लाह। अब इफ्तार में क्या खाना है आपको? मुझे कोई खाने की आपकी ख्वाहिश कि मुझे इफ्तार में ये खाना है? ख्वाहिश तो मेरी बहुत सारी है। हाँ है, क्या 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 बहुत सारी हैं। क्या बेटा बोले ना, हमारी मेट्रो वन न्यूज़ इंशाल्लाह पूरी करेगी। हाँ, मैं इनको बोलता हूँ अभी। जी बोलें, क्या खाना है? क्या खाना है बताएं। जो आप खिलाएं। अच्छा, मैं आपको दही बड़े खिलाऊंगा, हमारे पकोड़े खिलाऊंगा,
ٹھیک ہے, ہمارا پیزا بھی ہوتا ہے, میں آپ کو وہ بھی کھلاؤں گا, ٹھیک ہے. اور آپ کو بہت سارے گفٹ ہیمپرز دوں گا, یا پڑے ہیں اوساکا کے, اڈور کے, اور نیلسن پینٹ کے, روح افزا کے, سیاب الکوثر کے, ایڈمرل کے, یہ تمام گفٹ میں آپ کو دوں گا, ٹھیک ہے بیٹا. آپ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ, ان سے بات کروائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ. فاطمہ. فاطمہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہاں رہتی ہیں آپ؟ لیاقت آباد. لیاقت آباد میں رہتی ہیں آپ. اچھا, روزہ رکھا ہے آپ نے بیٹا؟ جی. پہلا روزہ ہے آپ کا؟ جی. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو بہت مبارک, اور بہت سارے گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ ہمارے تمام اسپانسر کے, اور بہت شکریہ آپ آئیں. بیٹا برابر میں دو حاجی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ابیان, محمد ابیان شیخ. اچھا, شیخ صاحب ہیں آپ, سعودیہ والے یہاں والے؟ یہاں والے. اچھا, روزہ رکھا ہے؟ یس. پہلا روزہ؟ یس. پہلا روزہ یس. آج ہی رکھا؟ ہاں. اس سے پہلے نہیں رکھا؟ نہیں. بس صحیح ہے رکھا بھائی, تھا. روزہ رکھا رہا ہے ماشاءاللہ. رکھا تھا. ہے بیٹا, پہلے بھی رکھا تھا؟ اچھا اچھا اچھا. چلیں آپ کو بہت مبارک, بہت مبارک. بھائی سے بات کروائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ رضا. رضا, کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اسکول پڑھتے ہیں؟ ٹیوشن پڑھتے ہیں؟ جی. مدرسہ کون سا سپارہ پڑھتے ہیں؟ میں قاعدہ؟ تیسرے. ہے تیسرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حفظ کر رہے ہیں ابھی, ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں نا ابھی, پڑھ رہے ہیں ابھی. روزہ رکھا ہے بیٹا آپ نے؟ جی. اچھا, تو روزہ رکھ کے آپ کیوں یہاں پر آئے, ہمارے پاس کیوں آئے, آنے کا مقصد, ٹی وی پہ آنے کا مقصد, یا گفٹ چاہیے آپ کو؟ صحیح سے بتا دو. ٹی وی پہ آنے کا شوق تھا, یا آپ کو یہ تحفے چاہیے؟ ٹی وی میں آنے کا شوق. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, بات کرائیں اس سے. آپ ٹی وی پہ آ رہے ہیں بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, روزہ ہے آپ کا؟ جی. پہلا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ آج ہی. سحری میں کیا کھایا آپ نے؟ سحری میں نے کھایا تھا پراٹھا, ہو کہتے سالن. کون سا سالن, کس کا بنا ہوا تھا؟ صحیح سے بتانا, انعام نہیں ملے گا, تحفہ نہیں ملے گا. قورمہ تھا, بیف کا, چکن کا؟ یہ نہیں پتا مجھے. یہ نہیں پتا, قورمہ تھا, قورمہ کھا. ان میں بھی معافی نہیں ہوگی, ان میں وہ لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں. سر فہرست وہ لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں, اپنے سگے رشتہ داروں سے جو ہے وہ بات چیت ختم کر دیتے ہیں. آج زمانہ بڑا خراب ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ سگے بہن بھائیاں آپس میں بات چیت نہیں ہیں, اور جی بھائی اعلان کر رہے ہیں میں مر بھی جاؤں تو میری میت پہ میرے بھائی کو نہیں آنے دینا. اور ظالم سماج, ظالم زمانہ ہوتا بھی یہی ہے کہ بھائی کی میت نکل رہی ہے, وہ کونے پہ بھائی کا گھر ہے, لیکن جو ہے نا وہ آتے نہیں. آخری دیدار کرنے کے لیے وہ جن کا بچپن ایک ساتھ گزرا, لڑکپن ایک ساتھ گزرا, جن کی جوانی ایک ساتھ گزری, جو ساتھ کھاتے تھے, ساتھ پیتے تھے, ساتھ بیٹھتے تھے, ساتھ سوتے تھے. اگر غلطی ہو بھی گئی ہے نا, اگر ہو بھی گئی ہے آپ کے کسی بہن بھائی سے, آپ کے والدین سے آپ کی بات چیت نہیں ہے, تو خدا را ان سے بات چیت کریں, ان سے ملے, قطع رحمی نہ کریں. صلہ رحمی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. آپ اپنے نبی کی راستے پر چلیں, اپنے دل کو بڑا کریں, اور پھر آپ کا سجدہ یہاں پہ ہوگا, آسمان والے آپ کی دعاؤں پہ لبیک کہیں گے, آمین کہیں گے. قیامت کے دن آپ کو صلہ اس کا ملے گا جب ٹخنوں تک لوگوں کے پسینے ہوں گے نا, آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. اللہ پاک ہماری تمام گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئے اپنے رب کے آگے جو ہمارے پاس سیکنڈز ہیں اس میں ہم دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما. یا اللہ ہم نے رمضان المبارک میں جو جو عبادتیں کی, تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو میرے مولا تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہے, تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے, اسے معاف کر فرما, اسے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کے درجات کو